السلام علیکم جی، ایک اور پروگرام کے ساتھ نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پچھلے ہماری جو ایک ساتھ تھیں، جو پچھلی نشستیں تھیں، ان میں ہم نے جو ٹیررزم ہے اس کا جو ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہے اور اس کی جو ایک ڈیفینیشنز ہو سکتی ہیں ڈیفرنٹ اسکالرز کی طرف سے، وہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر موصب یوسفی صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بین الاقوامی تعلقات کے اوپر گہری نگاہ رکھتے ہیں اور ٹیررزم کے حوالے سے تو ان کی ایک اچھی خاصی اسپیشلائزیشن موجود ہے۔ پچھلی قسط کے اندر، پچھلے پروگرام کے اندر ہم نے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ذکر کیا کہ انٹرنیشنلی ٹرپل کے جو ایک کرسچینٹی فیتھ کے ساتھ آ گیا اور اس نے اپنی ٹیررزم ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ یو ایس اے کے اندر بڑا آرگنائزڈ وے سے لے کے چلی۔ ہم چونکہ اس خطہ میں ساؤتھ ایشیا میں موجود ہیں، تو میری ڈاکٹر صاحب سے آج ریکویسٹ ہوگی کہ ڈاکٹر صاحب ریلیجن کو جن تنظیموں نے ہمارے ریجن کے اندر یوز کیا اور اس کو اپنے مقاصد کو اچیو کرنے کے لیے وہ آگے لے کر چلے، چونکہ وہ 80-60s کا ذکر تھا، اس میں تنظیمیں کس طرح سے آرگنائز ہوتی تھی اور آگے لے کے چلتی تھی اپنے مقاصد کو، تو آپ دور حاضر کی کوئی ایسی تنظیم کو ہمارے ریجن میں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیں گے؟ ہمارے ریجن میں تو کافی تنظیمیں ہیں، لیکن جو سب سے منظم اور آج کل اقتدار میں اور بہت پاور کے ساتھ ابھر رہی ہے وہ RSS ہے۔ یہ وہی تنظیم ہے جو گاندھی کی اسیسینیشن کا بھی ذمہ دار تھا۔ نتھورام ایک بندہ تھا جو ساری پلاننگ کے پیچھے شامل تھا۔ یہ RSS بیسیکلی راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ اس کو کہتے ہیں، اور یہ 1925 میں بنی، اور اس سے پہلے یہ آرگنائزیشن تھی ہندو مہاسبھا کے نام سے۔ اور یہ جو ہندو مہاسبھا اور یہ اصل میں انہوں نے ہم اگر کہیں کہ موٹیویشنلی یہ سنگٹھن اور شدی جیسی تحریکیں جو کہ بیسیکلی یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو منیمائز کیا جائے، اور یہ جو راجا رام موہن رائے جو تھا، جو ایک سر سید نے بھی اس چیز کا کاؤنٹر پیش کیا، جو کہ وہ چاہ رہا تھا کہ یہاں پر سنسکرت اور یہ چیزیں، وہ اردو تحریک جو چلائی تھی سر سید نے، جی تو یہ وہ ان چیزوں سے انسپائر ہو کے اچھا پھر انہوں نے کیا کہ یہ بیسیکلی پریچنگ آرگنائزیشن نہیں تھی کہ تبلیغ کریں گے اور سافٹ امیج، اور یہ بیسیکلی ہارڈ آرگنائزیشنز تھی جو کہ تلوار اور بندوق اور مار اور لوٹ مار اور مسلمانوں کی بستیاں چلانا اور اس طرح کی چیزیں۔ ہندو مہاسبھا پہ پابندی، یہ نام کیوں چینج ہوا، اس پہ پابندی لگائی انگریز سرکار نے اس وقت، اور وہ اس لیے لگائی کہ یہ اس وقت تو ٹیررزم کا وہ ورڈ اور وہ چیزیں اس طرح نہیں تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا انوسنٹ لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اسٹیٹ کے لا کے خلاف ہیں اور بروٹل آرگنائزیشن ہے، تو اس پہ پابندی لگا دی گئی۔ تو انہوں نے پھر 1925 میں نام چینج کر کے راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ کیا، جو آج کل جس کا ابھی بھی RSS کے نام سے ان کا جو ونگ ہے، جو بیسیکلی ٹریننگ اور یہ جو بروٹل ونگ ہے وہ RSS کے نام سے کام کرتا ہے، اور جن کا پولیٹیکل ونگ BJP بھارتیہ جنتا پارٹی جو مودی سرکار اور وہ ساری چیزیں چلا رہے ہیں۔ یہ بیسیکلی میں تو زیادہ گفتگو میں نہیں جاؤں گا، مطلب ان کی تو مثالیں اگر میں دوں، ہندوتوا جو پالیسی ہے، یا ان کی جو اکھنڈ بھارت کا جو کنسیپٹ ہے جس میں نیپال، چائنا، پاکستان اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں انہوں نے شامل کی ہیں۔ ان کا ایک کنسیپٹ ہے کہ جو مسلمان ہے، ان کے آباء و اجداد تو ہندو تھے، یہ تو محمد بن قاسم یا اس سے تھوڑا سا پہلے یہ کنورٹ ہوئے ہیں، تو ان کو واپس، اور یہ سارا میں یہ صرف آپ کو بتانا چاہوں گا کہ گجرات میں جو انہوں نے کیا، آج سے ایک کوئی 10-12 سال پہلے جو گجرات میں ہوا، یا 15 سال پہلے، مودی جب وہ گجرات کے جی، اور کنٹینروں میں مسلمانوں کو ڈالا گیا اور آگ لگا دی گئی، اور ان کو اس میں اور پتہ نہیں کیا کیا بروٹل ایکٹیویٹیز انہوں نے کی، اس سے تو پوری دنیا واقف ہے۔ تو یہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے جو کہ انڈیا میں دندناتے پھر رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں آج کل۔ یہی انہوں نے گاندھی کی اسیسینیشن کی، یہی RSS جو ہے وہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو دلتس کاسٹ ہے وہاں پر، جس کو شیڈیول اور لوور شیڈیول کاسٹ کہتے ہیں، ان کے جتنے یہ مسلمانوں کے پبلک رائٹس اور اس چیزوں کے حوالے سے مشہور ہیں، اتنے ہی رائٹس اور پبلک رائٹس اور یہ چیزیں، یہ اور ان کو قتل اور یہ ساری چیزیں یہی BJP والے ان کی کراتے ہیں۔ اب ایک تو معذرت آپ کو میں کٹ کر رہا ہوں، یہاں پہ ایک چیز بڑی اچھی لنکجز یہاں پہ بلڈ ہو رہے ہیں، اگر آپ اس کے اوپر روشنی ڈالنا چاہیں، چونکہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ جو BJP کی آگے فردر آف شوٹ جو ہے وہ RSS ہے، یہاں اس کی آف شوٹ ہم BJP کو کہہ سکتے ہیں۔
ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ نے اس کی جو انٹرنل جو امپلیکیشنس ہیں یا کمپلیکیشنس ہیں اس کے اوپر آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو جو ہے وہ اسپاٹ لائٹ کیا. ان کی چونکہ آئیڈیالوجی ایکسپینشنسٹ ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے ریجنل ایشوز بھی ان کی وجہ سے بن رہے ہیں RSS کی وجہ سے؟ بالکل ان کا بہت گہرا ریجنل امپیکٹ ہے. اگر آپ انٹالرنس دیکھیں کسی بھی ہمارے ریجن میں تو وہ ان کی وجہ سے ہی ہے. آپ اگر دیکھیں کہ جو ہم انٹرفیتھ ہارمونی اگر ڈسٹرب ہوئی ہے تو ان کی وجہ سے ہوئی ہے. ان کا خود ان کے اوپر امپیکٹ ہے. یہ تو میں کہتا ہوں کہ انڈیا جس طرح ترقی کر رہا تھا اور یہ جو مودی سرکار آئی ہے انہوں نے تو ان کے اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا. وہ خود کہتے ہیں کہ یہ کیا چیز مسلط ہم پہ ہوئی. چائنا کے ساتھ ان کا کنفلکٹ, انٹرنلی سکھوں کے ساتھ ان کا کنفلکٹ, دلتس کے ساتھ ان کا کنفلکٹ. پاکستان کے بہت نامور نام میں ایک نام لوں گا, سونو کھنگرانی, خود دلتس ہیں, ہندو ہے, ان کا اس پہ بہت کام ہے. نتاشا کال ویسٹ منسٹر یونیورسٹی UK میں پڑھاتی ہے, کشمیری پنڈت ہے وہ خاتون, اور وہاں پروفیسر ہے, اور ان کا جو کام ہے ان کی کبھی آپ انٹرویوز دیکھیں تو وہ انہوں نے تو پوری مطلب میں ریجن کیا گلوبلی انہوں نے خود انڈین کو پریشان کیا ہوا ہے. اور وہ انٹالرنس جو بڑھ رہی ہے اس کی وجہ سے اس کا امپیکٹ لازمی بات ہے وہ آپ کی ریجن پہ بھی ہوگا, فار ریجن پہ بھی ہوگا, اور اس کا گلوبل امپیکٹ بھی ہوگا. اس سے آپ جو ہے نا اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے. تو میرے خیال میں ہم اگر اپنی گفتگو کی طرف واپس آئیں, ریلیجن جو ہے, ریلیجن ٹیررزم کو یوز نہیں کرتا, بروٹیلیٹی کو وہ نہیں کرتا, بیک نہیں کرتا, وہ اس طرح کے اپروچز فینامیناز کوئی بھی ریلیجن. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب اس طرح کے لوگ اٹھتے ہیں تو وہ ریلیجن کا سہارا لیتے ہیں اور ریلیجن کے نام پہ لوگوں کو جو ہے نا ورغلاتے ہیں, ریلیجن کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم تو ریلیجن کی امپلیمنٹیشن اور فلاں اور یہ اور وہ تو آپ ہمارا سپورٹ کریں. جس کے بیسس پر یہ جو ہے نا اس طرح آرگنائزیشن آپ دیکھیں دنیا میں, آپ نے اگر سکاری سے لے کر آپ RSS تک آئیں تو موسٹلی ریلیجن, اور وہ کیا آئیڈیالوجیکلی لوگوں کو بناتے ہیں اور آئیڈیالوجیکلی لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں, نظریاتی طور پر ان کو پکا کرتے ہیں اور پھر ان کی ایگزیکیوشن کرواتے ہیں. بہت خوبصورت بات کی ڈاکٹر صاحب نے کہ جس طرح جوئزم کی طرف ہم گئے, ہم نے کرسچینٹی کو دیکھا, ہم نے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی جو ہے وہ بریفلی بٹ کمپریہنسولی جو RSS نے جس طرح ریلیجن کو یوز کیا اور خطے کے لیے ایک بڑا وہ ایک نقصان دہ اور مضر جو ہے وہ اثرات اس کے ہمیں نظر آنا شروع ہوئے. تو اس بات کا ہم کنکلوڈ یہاں پہ کریں گے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ ریلیجن جو ہے اس نے ان کو ٹیررزم کی طرف نہیں لے کے آیا, چاہے وہ ہندوازم تھا, چاہے کرسچینٹی تھی, چاہے جوئزم تھا. یہ جو ٹیررسٹ تھے, یہ جو اسپیسیفک انڈیویجولز تھے, جو یہ انٹرسٹ بیسڈ لوگ تھے, انہوں نے ریلیجن کو یوز کیا اپنے مقاصد کو اچیو کرنے کے لیے. ہم اگلی ساتھ کے اندر مختلف جو اور اس کے ڈائمینشن ہو سکتے ہیں ان کا احاطہ کریں گے اور آپ کے ساتھ انشاءاللہ کسی اور جو ہے اس کے ڈائمینشن کے ساتھ حاضر ہوں گے. اب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.